الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورہ یوسف سبق نمبر 9. آج کے سبق میں سورہ یوسف کا آخری رکوع پڑھیں گے. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. اور کئی قسم کی نشانیاں ہیں آسمان اور زمین میں. یمرون علیہا جن پر مشرکین مکہ کا گزر ہوتا ہے لیکن وہم عنہا معرضون ان لوگوں کا اللہ کی ان نشانیوں پر کوئی دھیان اور توجہ نہیں ہوتی. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ اور اکثر لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ مگر ساتھ میں وہ مشرک بھی ہوتے ہیں. کلمہ اسلام بھی پڑھا ہے جی، ایمان کا دعویٰ بھی کیا ہے. آج دنیا میں ہر بندہ اپنے آپ کو ایماندار کہلواتا ہے مگر ایمان کا دعویٰ بھی ہے ساتھ میں شرک بھی ہے. ایمان کا دعویٰ بھی ہے ساتھ بے ایمانی بھی ہے. ایمان کا دعویٰ بھی ہے ساتھ گناہ بھی ہیں. ایمان کا دعویٰ بھی ہے ساتھ زنا بھی ہے. ایمان کا دعویٰ بھی ہے ساتھ میں سود خوری کا نظام بھی چل رہا ہے. ایمان کا دعویٰ بھی ہے سارے اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں. سب سے بڑی چیز اللہ نے یہ فرمایا کہ اکثر لوگ تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر میں رب سے پوچھو تو وہ الا وہم مشرکون. وہ نمازیں بھی پڑھیں گے، حج بھی کرتے ہیں، بیت اللہ کا طواف بھی کریں گے، سب کچھ کرتے ہیں مگر رب کے کاغذوں کے اندر اکثر ایمان کا دعویٰ کرنے والے پکے مشرک ہوتے ہیں. ادھر سے توحید و سنت کا دعویٰ ہے، ادھر سے تعویذ دینا جائز. ہم جو جی قرآنی تعویذ دیتے ہیں، ادھر سے توحید، ادھر سے سنت، ادھر سے ایمان کا دعویٰ مگر ساتھ میں تعویذ دینا بھی جائز ہے. تو ایمان کا دعویٰ اکثر لوگ کرتے ہیں مگر ساتھ میں کیا ہوتے ہیں؟ مشرک ہوتے ہیں. تخویف دنیاوی. افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ کیا امن میں ہو گئے ہیں مشرکین مکہ اس بات سے کہ آ جائے ان کو ڈھانپنے والا عذاب اللہ کی طرف سے.
او تأتی یوم الساعۃ بغتۃ، یا آ پہنچے ان کے پاس قیامت اچانک، وہم لا یشعرون، اس حال میں کہ ان کو خبر بھی نہ ہو۔ اللہ کا عذاب آ جائے یا پھر قیامت اچانک ان کے سروں پر آ جائے تو پھر انہوں نے کیا اس سے بچنے کے لیے تیاری کر رکھی ہے؟ کیا اس بات سے امن میں ہو گئے ہیں؟ نہیں نہیں، اللہ کا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے، اور قیامت بھی اذا جاءت الطامۃ الکبریٰ، اذا جاءت الصاخۃ، اچانک آئے گی قیامت۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، یہ جملہ مفصلہ اور عقیدہ رسالت کا بیان ہے۔ نمبر 2، اس آیت مقدسہ میں سبیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ نمبر 3، اس آیت مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا بیان ہے کہ نبی علیہ السلام کی اصلی تبلیغ کون سی تھی۔ رسالت بھی اس میں بیان کی گئی، سبیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بیان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی تبلیغ کا بھی بیان ہے کہ نبی علیہ السلام کس قسم کی تبلیغ فرماتے تھے۔ قل، آنکھ میرا پیغمبر، ھذہ سبیلی، اے میرا راستہ ہے قرآن اللہ جڑا سورہ یوسف وچوں ہو کے آ رہا ہے۔ کیڑا؟ کہ میاں عالم الغیب بھی اللہ ہے تے مختار کل بھی اللہ دی ذات ہے، اور کوئی ذات نہیں ہے۔ ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے دنیا والو، یہ سبیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ادعو الی اللہ، میری تبلیغ یہ ہے کہ میں لوگوں کو بلاتا ہوں اللہ کی طرف، غیر اللہ کی طرف نہیں بلاتا، بلکہ ادعو الی اللہ، ایک خدا کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، چاہے لوگ مجھے مجنون کہیں، پاگل کہیں، دیوانہ کہیں، جو کچھ بھی لوگ کہتے ہیں، میرے اوپر فتوے لگاتے ہیں، ساحر کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، جو کچھ بھی کہیں کہتے رہیں، مگر میں پیغمبر کی اصلی تبلیغ یہ ہے کہ ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو غیر اللہ کی طرف نہیں بلاتا، اپنی تبلیغ نہیں کرتا کہ مجھے خدا مانو، جی الی اللہ، ایک خدا کی طرف بلاتا ہوں، کہتا ہوں کہ توحید مان جاؤ۔ اللہ کے پیغمبر کی اصلی تبلیغ یہی ہے۔ لوگ تو اپنی جماعتوں کی طرف بلاتے ہیں، کوئی قبروں کی طرف بلا رہا ہے، کوئی مزاروں کی طرف بلا رہا ہے، کوئی سیاست کی طرف بلا رہا ہے، کوئی میاں اپنی جھنڈی اور کنڈی کی طرف بلا رہا ہے، کوئی درباروں کی طرف بلا رہا ہے، کوئی اپنی تویزوں کی دکان کی طرف بلا رہا ہے، کوئی کس کی طرف، کوئی کس کی طرف تبلیغ کر رہے ہیں، مگر دنیا والوں، میں پیغمبر کی تبلیغ کا اصل حقیقت مشن یہ ہے کہ ادعو الی اللہ، میرا راستہ بھی یہی ہے، میری تبلیغ بھی یہی ہے کہ میں سب کو بلاتا ہوں ایک خدا کی طرف۔ تو جس بندے نے سبیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، دن قیامت کی اس نے بڑا پچھتانا ہے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، دن قیامت کے محمد الرسول اللہ کے راستے اور سبیل کو چھوڑ کر جانے والا
اس کا حشر اللہ کے قرآن نے کھینچا ہے نقشہ اس کا۔ اللہ فرماتے ہیں بولے کتے کی طرح اپنی ہتھیلیوں کو خود اپنے ہاتھوں پر، ہتھیلیوں پر، کونیوں پر چک مار مار کر گوشت اپنا نکال کے کھا رہا ہوگا، اور ساتھ میں کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش افسوس میں ہر کسی کو اپنا دشمن سمجھتا مگر محمد الرسول اللہ کی سبیل کو نہ چھوڑتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں بندے کو اپنا خلیل دوست نہ سمجھتا، فلاں جماعت کو اپنا میاں جتھا نہ سمجھتا، فلاں کو اپنا دوست سجن نہ سمجھتا، فلانے نو اپنا بیلی نہ سمجھتا، میں تو اس نو اپنا رہنما سمجھتا رہا، مگر محمد الرسول اللہ دی سبیل اس میں نو وکھائی کوئی نہیں ہے۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس میاں گدی نشین پیر شاہ مولوی ملا پیر او دے خلاف کیس دائر کی تھی کھلوتاؤں دن قیامت دے بندہ، اس آخنا اللہ میں خود گمراہ نہیں ہویا، اس میں نو گمراہ کیتا فلانے ملا نے، فلانے حرام خور نے، فلانے میاں چوریاں کھاون والا تے حلوے خور، اس بندے مینو جڑا ہے گمراہ کیتا ہے، قرآن پاک کو دور رکھیا ہے، قرآن دا سچا مسئلہ تے محمد الرسول اللہ دی سبیل کو نہیں مینو دسائی۔ ازلنی عن الذکر، قرآن علیہ ذکر تو اس بندے دور کیتا ہے، وت ایو مرید اپنے پیران دے اتے دن قیامت دے لعنت کردہ کھلوتا ہونا ہے تے آکھنا ہے ربنا آتیم ضعفین من العذاب، اللہ انہاں نو دگنا عذاب دے، اس پیر نو، اس ملا نو، اس نقش چیر نو، اس شاہ نو، اس سید نو، فلانے نو اللہ ساڈے تو دوہرا عذاب دیویں، وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اللہ انہاں تے وڈی لعنت کر، کیونکہ انہاں سانو دنیا دے اندر گمراہ کیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سبیل، راستہ وہی ہے توحید والا، جو توحید کو چھوڑ کر شرک کرتا ہے وہ قطعاً پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سبیل پر چلنے والا نہیں۔ ادعو الی اللہ، لوگوں کو میں ایک خدا اور اللہ کی طرف بلاتا ہوں، مگر کیسے بلاتا ہوں؟ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بصیرت کے ساتھ میں بھی اور میری اتباع کرنے والے سارے لوگوں کو جب اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو علی بصیرۃ، قرآن والی بصیرت کے ساتھ بلاتے ہیں، قرآن سنا کے لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں، میں بھی اور میرے ماننے والے قرآن سناتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے جو قرآن سے تبلیغ نہیں کرتے پیارے پیغمبر کے ماننے والے نہیں ہیں، پیارے پیغمبر کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں، اور جو قرآن کی تبلیغ کرتے ہیں حقیقت میں اصلی تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی کرتے ہیں، جو قرآن مقدس سناتے ہیں، روایات نہیں سناتے، مولویوں کی باتیں، اکابرین کی باتیں نہیں سناتے، قول کٹورے فتوے کتابیں نصاب نہیں سناتے، بلکہ قرآن والی اصلی تبلیغ فرماتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی تبلیغ کا مین مسئلہ یہ ہے کہ وہ سبحان اللہ، اللہ سارے شریکوں سے پاک ہے، سارے عیبوں سے پاک ہے، سبحان اللہ۔ علامہ احمد سعید خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ مانا کر دے ہوں دیان سبحان اللہ، کوئی اللہ جیاں نہیں تے کوئی میاں، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی تیرے جیسا نہیں، سبحان اللہ۔
اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، کوئی تیرے جیا نہیں، تو کسے جیا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تمام شریکوں۔ ما انا من المشرکین، میں پیغمبر خود بھی مشرک نہیں ہاں تے میں پیغمبر بھی شرک نہیں کر سکتا۔ میں پیغمبر بھی خود مشرک نہیں ہوں اور میں شرک بھی نہیں کر سکتا۔ اب بتاؤ، جو شرک کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے وہ پیغمبر کے کچھ لگتے نہیں ہیں، اور جو مشرک ہیں وہ بھی پیارے پیغمبر کی کچھ لگتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ پیغمبر شرک سے بھی پاک ہے، مشرک ہونے سے بھی پاک ہے۔ شرک ایسی غلیظ اور گندی بیماری ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اگر بالفرض والمحال پیغمبر کرتے تو نہیں ہیں۔ 7ویں سپارے میں اللہ نے 18 یا 17 نبیوں کا تذکرہ فرما کے وہاں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر بالفرض والمحال ان نبیوں میں سے کوئی نبی بھی شرک کرنے لگ جائے تو میں اس کے بھی سارے اعمال ضائع کر دوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے خود فرمایا قُلْ فَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اللہ نے میری طرف اور مجھ سے پہلے جتنے نبیوں پر وحی کی ہے، اس وحی کے اندر اللہ نے سخت حکم یہ دیا تھا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ میرے پیغمبر اگر بالفرض والمحال اگر بالفرض والمحال آپ نے شرک کرنا شروع کر دیا، یہ شرک کیا میرے پیغمبر، آپ کے عمل سارے نیک ضائع کر دوں گا۔ وَلَيَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ ہو جائیں گے میرے پیغمبر نقصان اٹھانے والے۔ تو معلوم ہوتا ہے پیغمبر شرک نہیں کرتا، پیغمبر شرک بھی نہیں کرتا، اور شرک کرنے والوں سے بھی پیغمبر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں خود بھی شرک نہیں کرتا اور میرا تعلق بھی من المشرکین، میرا تعلق مشرکین کے ساتھ بھی کوئی نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے ہر پیغمبر کی سیرت بھی شرک سے پاک ہے، صورت بھی پاک ہے، بصیرت بھی پاک ہے۔ ہر پیغمبر کا دین اور شریعت شرک سے پاک ہے۔ پیارے پیغمبر نے بھی خود یہی فرما دیا ہے کہ وَسُبْحَانَ اللَّهِ، میرا اللہ ہر کمزوریوں سے پاک ہے۔ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اس وجہ تو اللہ دا قرآن آدھا ہے مشرک نو اپنا کدیں سجن تے دوست نہ پے بنیا ہے، وگرنہ تہاڈا ایمان بھی ضائع ہو جاونا ہے تے عمل بھی ضائع ہو جاونا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، ایمانداراں تو ہٹ کے انہاں نو اپنا دوست سجن نہ پے بنیا ہے۔ جے تساں ول بھی اللہ دے حکم نو کوئی نہ منیا تے انہاں بے ایماناں نو، یہودیاں نو، عیسائیاں نو، مشرکاں نو اپنا سجن بنان لگ گئے۔ من یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء، و تو اے نہ پہ آکھیا ہے جو اللہ ساڈا میاں کار ساز ہے تے اللہ مشکل کشا ہے۔ اللہ فرماندا ہے جے مینوں چھوڑ کے انہاں نو اپنا سجن بناون لگ گئے تو میرے نال تہاڈا رابطہ من اللہ فی شیء، ایک ککھ دے برابر بھی میرے نال تعلق نہیں ہوگا۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔
سوال یہ ہوتا ہے، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا پیغمبر ہو اور پھر بشر اور انسان ہو، یہ کیسے ممکن بات ہو سکتی ہے؟ تو اس سوال کا جواب اللہ نے دیا، فرمایا میرا قانون اور دستور یہی ہے کہ ہم نے ہمیشہ انسانوں کی طرف انسانوں کو ہی پیغمبر اور نبی بنا کے بھیجا ہے، اور ہمارے بشر پیغمبروں کو جن قوموں نے نہیں مانا، ہم نے انہیں دنیا کے اندر دردناک عذابوں سے ان کو ہلاک اور تباہ و برباد فرما دیا۔ اس لیے اب قرآن کا ترجمہ دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں ذرا دیکھو نا نمونہ کیسے ہم نے تباہ کیا۔ ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، اور جتنے بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے میرا پیغمبر نبی رسول، الا رجالا سارے کے سارے مرد تھے، سارے کے سارے کون تھے؟ مرد تھے، یعنی عورتوں میں سے کوئی نبی نہیں، مردوں میں سے نبی ہے۔ نوحی الیہم، وہی بھیجتے تھے ہم ان کو، اہل القری، بستیوں کے رہنے والوں کی طرف، یعنی کسی نبی کو کہتے فلاں بستی کی طرف جا، کسی کو کہتے کسی بستی علاقے کی طرف جا۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا، سو کیا ان لوگوں نے نہیں سیر کی اس علاقے کی اور اس ملک کی، فینظروا، وہ دیکھ لیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا ان سے پہلے جو تھے۔ اور تخویف اخروی، بشارت اخروی، ایمانداروں کے لیے بشارت، تخویف نہیں بشارت۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور آخرت کا گھر تو بہتر ہے وسط پرہیزگاروں کے جو متقی ہیں۔ افلا تعقلون، کیا اب بھی نہیں سمجھتے وہ لوگ؟ کیا اب بھی نہیں سمجھتے؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بھی آتے ہیں ان لوگوں کا حال، بستیاں جو ان کو اللہ نے تباہ فرما دی ہے، کیا آنکھوں سے دیکھ کر پھر بھی عقل نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہیں؟ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ، دعویٰ نمبر 4، سورہ یوسف کا دعویٰ نمبر 4۔ دعویٰ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا انبیاء سابقین علیہم الصلوات والسلام کی طرح آپ پر بھی مصائب آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، مگر میرے محبوب پیغمبر مجھے رب ہونے کی قسم ہے، بالآخر کامیابی میرا پیغمبر آپ کی ہی ہو، ترقی آپ کی ہی ہو۔ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ، اور تسلی بھی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، یہاں تک کہ جب مایوس ہونے لگے رسول لوگوں سے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ، اور خیال کرنے لگے اس بات سے کہ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ، کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا، جَاءَهُمْ نَصْرُنَا، تو آ پہنچی ان کو ہماری مدد اور نصرت، فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ، نتیجہ مدد جب آئی تو کیا ہوا؟ فرمایا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ، پھر نجات دے دی ہم نے جس کو ہم نے چاہا، ایمانداروں کو اور کافروں کو، شرک کرنے والے اللہ کے دشمنوں کو تباہ کر دیا۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور نہیں لوٹتا ہمارا آیا ہوا عذاب مجرم اور مشرک قوم سے، جو ہمارے نبیوں کی بے ادبیاں اور گستاخیاں کریں، ان سے ہمارا عذاب آیا ہوا واپس ٹلتا نہیں ہے۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ کانا بمانا ماضی نہیں بلکہ محض کلمہ رب تعین،
فرمایا لقد کان فی قصصہم، البتہ ان کے احوال سے عبرۃ لأولی الالباب، اپنا حال قیاس کرنا ہے عقل والوں کو۔ ما کان حدیثا یفترا، کچھ بنائی ہوئی بات نہیں، گھڑی ہوئی بات نہیں ہے یہ قرآن پاک، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن موافق ہے یہ اس کلام کے جو اس سے پہلے ہے، تورات انجیل زبور، جو کلام اللہ کے اس سے پہلے نازل ہوئے ہیں ان سب کے یہ موافق ہے، ان کی تو تصدیق کرتا ہے۔ قرآن بھی مصدق ہے، محمد الرسول اللہ بھی مصدق بن کر آئے جی۔ قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، پیارے پیغمبر پہلے نبیوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ قرآن کی صفت بھی مصدق ہے، پیغمبر کے صاحب قرآن کی صفت بھی مصدق بن کر آئی ہے۔ قرآن بھی نور ہے، پیارے پیغمبر کی صفت بھی نور ہے۔ اللہ اللہ۔ وتفصیل کل شیء، اور بیان ہے قرآن مقدس میں ہر چیز کا۔ وہدن، میرے استاد محترم حضرت علامہ احمد سعید خان رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ فرماتے تھے، اور بیان ہے قرآن مقدس میں ہر چیز کا، وہدن، اور نری ہدایت کا خزانہ بن کے آیا ہے قرآن پاک، ورحمتن، اور نری رحمت کا خزانہ بن کر آیا ہے۔ قرآن سے ہدایت ملتی ہے اور کہیں سے ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس قرآن سے جو راستہ ہدایت والا نصیب ہوتا ہے وہ ایسا مضبوط ہے کہ پھر کبھی اس میں ٹیڑھا پن نہیں آتا۔ اس لیے ہدایت ملے گی تو قرآن سے نصیب ہوگی۔ اللہ نے قرآن مقدس کو ہدایت کا خزانہ بنایا ہے، اس لیے اللہ کریم نے فرمایا ہدن، یہ نری ہدایت کا خزانہ بنایا ہے، اور رحمتن، اور نری رحمت کا۔ کسی کو ہدایت مطلوب ہے تو بھی قرآن سے ملے گی، اور کسی کو رحمت مطلوب ہے تو بھی قرآن سے ملے گی، مگر یہ ہدایت اور رحمت کا خزانہ جو بن کر آیا ہے لقوم، واسطے اس قوم کے جو ایماندار ہیں۔ ایماندار لوگ جو ہیں، ایماندار بندے، وہ اس قرآن مقدس سے نفع اٹھاتے ہیں۔ اس لیے اس آیت مقدسہ کے اندر لفظ آ رہا ہے تفصیل کل شیء، اس لفظ سے بعض بدعتی حضرات یہ سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں کل شیء سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کلی ثابت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی، یہاں لفظ کل استغراق حقیقی کے لیے ہے۔ جب قرآن میں سب کچھ موجود ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مقدس کے سب سے بڑے عالم ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کلی حاصل ہے، علم غیب کلی حاصل ہے۔ جواب، یہ قرآن مقدس سے جاہل ہیں، قرآن مقدس کا کوئی علم نہیں ان کے پاس، کوئی قرآن مقدس کی سمجھ نہیں ہے۔ اس آیت مقدسہ میں جو لفظ کل ہے یہ استغراق حقیقی نہیں ہے، بلکہ یہ کل اضافی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں دین سے متعلق جتنے احکام امور مذکور ہیں، خواہ صراحتاً ہوں خواہ بحوالہ لسان محمد الرسول اللہ ہوں، وہ اس سے مراد ہے۔
کیونکہ اللہ قرآن مقدس میں خود فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ آپ ذرا مفسرین کے حوالہ جات بھی آپ لکھ لیں۔ امام نصفی رحمہ اللہ تعالی تفسیر مدارک میں فرماتے ہیں تفصیل کل شیء کا مطلب یحتاج الیہ فی الدین، دین میں جس چیز کی ضرورت تھی وہ اللہ نے بیان فرمائی۔ مدارک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 185۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں مما یحتاج العباد الیہ من الحلال والحرام والشرائع والاحکام۔ تفسیر قرطبی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 277۔ علامہ امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مما یحتاج العباد الیہ من الحلال والحرام والامر والنہی۔ علامہ بغوی تفسیر معالم التنزیل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 324۔ علامہ سید محمود الدین آلوسی حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تفصیل کل شیء کا مطلب مما یحتاج الیہ فی الدین، مما یحتاج الیہ فی الدین، دین میں جو ضرورت تھی احکام کی مسائل کی وہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ تفسیر روح المعانی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 73۔ الحمدللہ بفضل اللہ سورہ یوسف مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ کل سے سورہ انبیاء کا سبق شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔